تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جسم عالم سے چھپ جانے والے انتہائی عقیدت و محبت، ادب و احترام کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت، شمعِ بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، شہر یار ارم، تاج دار حرم، نو بہار شفاعت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، سب سے اعلیٰ و اولیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں با آواز بلند درود شریف کا نذرانِ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ سارے لوگ بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ممبر شریف پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، سامعین بزم محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیٹی نہ مارے، وہاں آواز دے کے ای کو ہلکا سے کم کر دو۔ بہت کم ہے۔ مائک کی سیٹنگ تو آپ کی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ سارے لوگ بلند آواز سے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دستار فضیلت اور دستار حفظ کے مبارک و مسعود موقع پر اس ذکر خیر کی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ پاک اس ذکر کی برکتوں سے مجھے اور آپ سبوں کو مالا مال فرمائے۔ الجامعۃ القادریہ، رچھا ریلوے اسٹیشن، بریلی شریف سے آپ ہی کے دونوں نہال اسلام کے سپاہی مولانا آصف رضا، مولانا فاروق رضا صاحب کے دستر پر 11 فروری کو علماء اکرام کے مقدس ہاتھوں سے جامعہ کے وسیع اور اس شہر میں دستار فضیلت سے نوازا گیا تھا۔ وہیں پر آپ ہی کے ایک بیٹے حافظ امتیاز شہر نور پیلی بھیت شریف، وہاں سے ان کے سر پر علماء اور مشائخ کی موجودگی میں حفظ قرآن کا تاج علماء کی موجودگی میں ان کے مقدس ہاتھوں سے رکھا گیا۔ آپ بھی اور ان کے تمام گھر والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک ان تینوں لوگوں کے والدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ مدینہ شریف کی باعدم مقبول حاضری عطا فرمائے۔ ہم اور آپ مبارکبادی پیش کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر میں
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلشن کے چمکتے مہکتے دمکتے پھول میری اور آپ کی نگاہوں کے ساتھ اپنی اصلی حالت میں رہی، ورنہ اسی دنیا میں آپ کو اس نظریے کے لوگ بھی ملیں گے جو یہ کہتے ہیں قرآن جیسے اترا تھا ویسا قرآن نہیں ہے، قرآن جیسا نازل ہوا ویسا قرآن نہیں ہے، 10 پارے تو آسمانوں میں رک گئے، 30 پارے یہاں آ گئے، بعض کا خیال یہ ہے 10 پارے میں بکریوں نے کھا لیے، 30 پارے سلامت ہے، لیکن رب نے یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر ان تمام اعتراضات پر اپنی مہر لگا دی۔ تمام اعتراضات پر اللہ نے مہر لگا کے ان اعتراض کو بند کر دیا تاکہ کوئی بھی انسان یہ نہ کہنے لگے جو قرآن اترا ہے وہ محرف ہے، جو قرآن اترا ہے وہ جھوٹا ہے۔ رب نے کتاب کی جیسے ہی شروع میں ان الفاظ کا ذکر کر دیا، یہی وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب میں عرض کرتا چلوں، اے پروردگار آخر 3 قسمیں اٹھائی ہے، تیری الوہیت کی، پھر حضرت جبریل کی صداقت کی، مصطفیٰ کی عظمت کی، آخر ان 3 قسموں کی ضرورت کیا ہے؟ تو جواب ملے گا یہ 3 قسمیں اس لیے کھائی ہے ان کا تعلق مجھ سے ہے۔ عرض کیا مولا آخر کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو رب کی مشیت سے جواب دے گی، یاد رکھ لینا جیسے میں سچا ہوں ویسے یہ کتاب سچی ہے، جیسے میں سچا ہوں ویسے جبریل سچا، جیسے جبریل سچا ویسے کتاب سچی، جیسے محمد سچا ویسے کتاب سچی۔ یاد رکھ لینا جو ہم میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں، اور جو اس کتاب میں شک کرتا ہے وہ بھی ہمارا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حسنین منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، جشن دستار فضیلت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ بڑی لکھی باتیں آپ کو کم آتی ہوں گی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اصل میں آواز میری متاثر ہے، تھوڑی سی اس کی آواز میرے بھائی کھول دو، آواز میری بیٹھی ہوئی، سیٹ تمہارا خراب نہیں ہے، اپنا گلا خراب ہے آج۔ تو ذرا پیار سے بولیے آپ سبحان اللہ۔ اب ان علماء نے 8 سال مدرسے میں علم حاصل کیا، عزتیں مل گئی، عظمتوں کا تاج ان کے سر پہ رکھ دیا گیا، عزت و عظمت کے ساتھ ان کے سر پہ فضیلت کا تاج رکھ دیا گیا۔ اب آج سے ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہو گئی۔ اب تک یہ مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کی حیثیت سے تھے، اب طالب علم کی حیثیت سے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی نیابت اب ان کے سر پہ رکھی ہوئی ہے، اس نیابت کا انہیں کام انجام دینا ہے، تھوڑا سا اس نیابت کا انہیں کام کرنا ہے۔ وہ نیابت آپ کا طریقہ کار، زندگی کا ہر ایک لمحہ، زندگی میں کام آنے والے آپ کے شب و روز، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا لباس، آپ کا طرز تکلم، آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے پر عوام کی نظریں ہیں۔ آپ کو دکھانا ہے مصطفیٰ کے دین کا عالم کیسا ہوتا ہے، حضور کے دین کا سچا سپاہی کیسے ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا عالم کیسے ہوتا ہے۔ آپ کے کردار کو دیکھیں، تب یہ بے ساختہ کہنے لگے یہ تو 1500 سال کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی
आलिम की शान ये है तो खुद पैगंबर आदम की शान क्या रही होगी। इनका तरीक़े कार ऐसा है, इनकी जिंदगी के शब रोज ऐसे हैं, इनकी जिंदगी के मामूलात ऐसे हैं। जब इनके इतने अच्छे हैं तो फिर मदीने वाले पैगंबर के कैसे होंगे, आकाए कायनात की जिंदगी के शब रोज कैसे होंगे। याद रख लीजिएगा। अब इनको आलिम दीन की हैसियत से अपने आप को जमाने को दिखाना है। इनका लिबास देखे, लोग कहने लगे ये जो लिबास पहने हैं, इनके सादगी भरे लिबास में ऐसा लगता है लोग इनको आइडियल मानेंगे। लेकिन अगर लिबास बेकार हो, लेकिन इनके हालात अच्छे नहीं हो, तब लोग कहने लगते हैं। हमने बहुत सारे मौलवियों को देखा है, उनका कैरेक्टर बिल्कुल लूज है। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इन माँ बाप की ये किस्मतों की मेराज है जिन्होंने अपने बच्चों को दीन के लिए वक्फ कर दिया। और दीन को देने के साथ साथ इन बच्चों ने 8-10 साल तक मदरसे की टूटी चटाई पर रखकर मुस्तफा जाने रहमत के दीन को हासिल करके आलिम दीन की हैसियत से अभी आपके दरमियान आ गए हैं। अब इनकी इज्जत करना आपका काम है, इनको अज़मतें देना आपका काम है, इनको सर पे बैठाना आपका काम है। दस्तार बंदी में 4-6 फूल डालकर इनकी अज़मतें नहीं वहां आप डालो या ना डालो, लेकिन जब ये आपके रूबरू पहुंचे, जब ये आपके दरमियान पहुंचे, तब आपकी बात की शान ये होनी चाहिए। अपने उलमा को इज्जत की नजरों से देखो, अपने उलमा को सर पे बिठाने की कोशिश करो, इसलिए कि यही वो लोग हैं जिनसे क़यामत तक मुस्तफा का दीन चलना है। यही वो लोग हैं जिनसे क़यामत तक मुस्तफा का दीन आगे बढ़ना है। अब कोई नबी आने वाला नहीं, अब कोई रसूल आने वाला नहीं, इन उलमा से अल्लाह क़यामत तक अपने दीन को काम लेता रहेगा, इन्हीं से क़यामत तक दीन आगे बढ़ता रहेगा। अब जहन को करीब कर लीजिएगा, इस दुनिया में आने वाले बहुत सारे लोग आते रहे, आखिर इन्होंने मदरसे में पढ़ा, इनकी शान क्या है, ये मुस्तफा के दीन को सीखते रहे, इनकी अज़मतें क्या है। आप देखेंगे दिन निकलेगा, 8-10 साल का बच्चा हो, वो 10 साल का बच्चा जब स्कूल चलने लगा, उसके बाप ने उस स्कूल जाने से पहले उसके बस का इंतजाम कर दिया, उसकी सवारी का बंदोबस्त कर दिया। खुद न कर सका, अगर सवारी का इंतजाम न हुआ, अपनी बाइक से छोड़ने स्कूल चला गया, छुट्टी का वक्त हुआ, अपने बच्चे को लेने चला गया। अब वही नाज रख रहे हैं, बन सबर कर बच्चे को माँ भेज रही है, बना सवार कर बच्चे को भेज रही है। जब ये बच्चा आगे गया और जैसे ही स्कूल के लिए निकला, अब मैं आपसे कहता हूँ, जब ये बच्चा तुम्हारा गया स्कूल के लिए निकला है, किसी का साया इसके ऊपर नहीं है, किसी ने इसकी गारंटी नहीं ली है, चाहे ये पढ़े या ना पढ़े, ये इसके साये में जा रहा है, किसके साये में नहीं जा रहा है, इसकी जमानत किसी ने नहीं ली। लेकिन आपका बच्चा जब मदरसे पढ़ने के लिए निकला, तब पैगंबर की रूहानियत ने जवाब दिया। जब कोई मुस्तफा का दीन सीखने के लिए अपने घर से कदम निकालता है, तो जब तक वापस नहीं आता, अल्लाह के फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अस्मते उलमा अहले सुन्नत, जिसने दस्तारे फजीलत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब क़िबला, आमदे हुजूर अदनान मियां साहब क़िबला। आपके बच्चे के लिए आप खुद दुआ करेंगे, रिश्तेदार दुआ करेंगे, लेकिन बताओ उस बच्चे के लिए जो स्कूल पढ़ने गया, माँ बाप, दादा दादी, चचा ताऊ, उसके अलावा रिश्तेदारों के कोई और तो दुआ करेगा नहीं। लेकिन हाँ, हुजूर का दीन सीखने के लिए जब बच्चे निकलते हैं, आलिम दीन बनते हैं, पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, समंदर में रहने वाली मछलियां आलिम की बख्शिश के लिए दुआएं किया करती हैं। आसमान में उड़ने वाले परिंदे मुस्तफा के दीन के आलिम के लिए बख्शिश की दुआएं किया
کرتے ہیں یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، انہوں نے حضور کا دین سیکھا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں آخر ان عالم بنا کر ملے گا کیا؟ وہی 8 10 15 ہزار کی نوکری کرے گا، اس نوکری کرنے کے بعد امامت کرے گا، اس امامت میں بچے تو پلیں گے نہیں، اس امامت میں ہوگا کیا؟ امامت کرنے کے بعد انہیں ملنا کیا ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ اپنی آنکھیں کھولو اور ان علماء کو آپ دیکھیے، حقیر سمجھ کے نہیں، عزت کی نظروں سے دیکھو۔ آپ کسی بھی عالم کو دیکھ لیجئے گا، چاہے 8,000 کمانے والا ہو، 10,000 کمانے والا ہو، اس کے کپڑوں پہ بغیر پریس کے وہ کپڑے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اس کے بدن پہ اچھا لباس ہوگا، صاف ستھرا لباس ہوگا، کھانا اچھا کھاتا ہوگا، کپڑا اچھا پہنتا ہوگا، اس کے گھر میں بیماریاں آپ کو کم ملیں گی، لیکن آپ کہیں گے آخر اتنے روپے میں ہوگا کیا؟ میں آپ سے کہتا ہوں یہ بتائیے تو صحیح، جب اللہ پاک جواریوں کو بھوکا نہیں سناتا ہے، شرابیوں کو بھوکا نہیں سناتا ہے، تو اپنے دین کے عالم کو بھوکا کیسے سنائے گا؟ اپنے دین پر کام کرنے والے ان علماء کو بھوکا کیسے سنائے گا؟ یاد رکھ لیجئے گا، آپ اپنے آپ پر غور کیجئے، ان علماء کے قریب ہو، آخر ان عالموں سے ملنا کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، آج جو ہم تک دین آیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے ان مسائل کا سامنا کیا، جب یہ اسلام ہم تک آیا۔ آؤ ہسٹری کا جائزہ تو لے لو، آج تمہیں پلا پلایا اسلام ملا ہے، جس کی بنیاد پر تمہیں احساس نہیں ہے۔ آپ محفلوں میں آتے ہیں، آ کر کے بیٹھتے ہیں، آج بیٹھنا تھا، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ لوگ وہیں پر مسکرا رہے ہیں، ہنسی ٹھٹے کا ماحول بنا ہے، وہیں مجلس میں بیٹھے، وہیں پہ گٹکا پان بیڑی تمباکو کا استعمال ہونے لگا۔ میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں کیا کر رہے ہو؟ یہ مصطفیٰ کی پاکیزہ محفل ہے، اگر اس کا احترام نہ کرو گے تو کس کا احترام کرو گے؟ یہی وہ پاکیزہ محفل ہے جس محفل میں رب کے فرشتے اترا کرتے ہیں، جس محفل میں مصطفیٰ جان رحمت کے پاکیزہ فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ تم محفلوں کا تقدس پامال کر رہے ہو، تم محفل کو برباد کر رہے ہو، تم مسکرا رہے ہو، عالموں کے سامنے مسکرانا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جب کسی علماء کی محفل میں پہنچو تو ان کی مجلسوں کی شان یہ ہو، انسان ہنستا ہوا آئے، روتا ہوا واپس جائے، اور جب یہ کیفیت پیدا ہو سمجھو کہ مجلس قبول ہو گئی ہے، سمجھو کہ محفل کامیاب ہو گئی ہے۔ اگر ایسا نہیں تو آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، تمہیں پلا پلایا اسلام ملا ہے، تم نے اسلام کو دیا کیا ہے؟ تم تو کل بھی کھڑے ہو کے کھا رہے تھے، آج بھی کھڑے ہو کے کھا رہے ہو، کل بھی کھڑے کھڑے پی رہے تھے، آج بھی کھڑے کھڑے پی رہے ہو، کل بھی ہنسی چھٹتے تھے، آج بھی وہی ہنسی چھٹتے ہیں، تم دیکھ کیا رہے ہو؟ آؤ جائزہ تو لو۔ مصطفیٰ جان رحمت ہے، اللہ کے پیغمبر نے اعلان نبوت کر دیا ہے، اعلان نبوت کرنا تھا، آہستہ آہستہ دامن اسلام میں لوگ آ رہے تھے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر یار غار نبی آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، دل چاہتا ہے اسلام کی تبلیغ عام کی جائے، دل چاہتا ہے اسلام کی باتیں کی جائے، لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے۔ تو مکی مدنی سلطان نے کہا ایسا ہے ابو بکر، حالات بہتر نہیں، اچھے ہوں تو چلے جانا، لیکن تبلیغ کا معاملہ تھا، ضد پہ اڑ گیا مصطفیٰ کا یار۔ جیسے ہی ضد پہ اڑا ہے تب مصطفیٰ جان رحمت نے اجازت عطا فرمائی، اجازت دینا تھا۔ ابو بکر چلے ہیں اور مکے کے چوراہے پہ گئے اور وہاں جا کر اعلان کیا